بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہماری کفالت امی جان نے کی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ والد صاحب کے بعد انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا۔ جیسی میری والدہ تھیں ایسی ماں کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی تاجدار مجھ سے 3 برس بڑے تھے، نیک لائق اور محنتی تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بینک میں آفیسر لگے تو ہمارے دن بھی پھر گئے۔ میں نے BA کر لیا تھا۔ امی مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھیں، مگر میں نے کہا پہلے بھائی کی شادی ہونی چاہیے تاکہ میری رخصتی کے بعد والدہ اکیلی نہ رہ جائیں۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی امی کو یہی صلاح دی، بلکہ ایک محلے دار خاتون نے تو رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اصرار کر کے امی کو لڑکی دکھانے لے گئیں کہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، دوبارہ ایسا رشتہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ میرے کہنے پر والدہ لڑکی دیکھنے چلی گئیں۔ پڑوسن نے سچ کہا تھا، واقعی وہ لڑکی چندے آفتاب چندے ماہتاب ہی تھی۔ چراغ تو کیا سورج لے کر بھی ڈھونڈو تو ایسی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ لڑکی کا نام حسن افروز تھا۔ پہلی نظر میں میری ماں کو بھا گئی۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ بھائی کے سہرے کے پھول کیا کھلے، دلہن پا کر وہ ہر وقت گلاب کے پھول کی طرح کھلے کھلے رہنے لگے۔ یہ شادی اگرچہ امی جان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر جب دلہا دلہن نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ کہتے ہیں جہاں خوشیاں پھولوں کی طرح نچھاور ہوتی ہیں وہاں غم بھی طاق میں رہتے ہیں۔ بھابھی تاجدار بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پل بھر کو جدا رہنا گوارا نہ کرتے تھے، مگر خوشیوں کا یہ عرصہ مختصر تھا۔ دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے حسن افروز بھابھی نے اس جہان کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ زندگی ہی شاید اتنی تھی، اور موت و حیات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ انہوں نے 6 سال بھائی جان کی رفاقت میں گزارے اور اپنی 2 نشانیاں عامر اور شنیلا کے روپ میں ہمارے پاس چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ بھائی تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ بھابھی کی وفات کو 4 برس بیت چکے تھے۔ اس عرصہ میں کون سا دن ہوگا جب انہوں نے ان کی یاد میں نیر نہ بہائے ہو۔ والدہ اور میں نے مل کر ان کے بچوں کو سنبھالا، پالا پوسا، لیکن کب تک؟ امی کو میری شادی کی فکر تھی اور وہ خود بوڑھی ہو رہی تھی۔ پہلے جیسی طاقت نہ رہی تھی۔ پوتے اور پوتی کی خاطر میری شادی کو اتنا عرصہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے بیٹے کے کان کھانے شروع کر دیے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ عالیہ کو اس کے گھر کا کر سکوں۔ تمہاری بیوی آ جائے گی تو گھر بار کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ بھائی جان اگرچہ دوسری شادی پر راضی نہ تھے، ماں کے اس راز سے مان گئے، تاہم ایک شرط رکھ دی کہ کسی بے سہارا لڑکی کو سہارا دیں گے جو لاوارث ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے ان کے بچوں کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے اور وہ سوتیلی ماں کے ستم کا شکار نہ ہوں۔ ان کا ارادہ نیک تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اب ایسی لاوارث اور بے سہارا لڑکی کہاں سے ڈھونڈی جائے جو ایسی خصوصیات کی مالک بھی ہو کہ ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دے سکے۔ لاوارث اور بے سہارا لڑکی کی تلاش میں ہم کچھ فلاحی اداروں میں گئے، لیکن مطلب کی لڑکی نہ ملی۔ کئی لوگوں سے بھی کہہ رکھا تھا، کہتے ہیں کہ جب ڈھونڈو تب مراد ملتی نہیں، لیکن اکثر بن مانگے مل جاتی ہے۔ تلاش میں 2 سال اور نکل گئے۔ میرے سر میں چاندی کے بال چمکنے لگے تو اماں گھبرا گھبرا کر ہر ایک سے کہنے لگیں، لڑکی کی عمر نکلی جاتی ہے مگر میرے بیٹے کو ہوش نہیں، خدا اسے ہوش کے ناخن دے۔ بہن بوڑھی ہو چلی ہے اور یہ ابھی تک اس سے اپنے بچے پلوا رہا ہے۔ عامر اب 13 سال کا ہو چکا تھا اور شنیلا میٹرک میں تھی۔ بھائی بھی عمر رسیدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ یار دوستوں نے سمجھایا، میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو، کسی شریف گھرانے سے رشتہ تلاش کر لو جو ضرورت مند ہوں۔ غریب و یتیم بچیاں محض دولت نہ ہونے کے باعث غیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں۔ کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بغیر جہیز بیاہ لانا بھی تو نیکی ہی ہوگی۔ انہی دنوں بھائی کے ایک بچپن کے دوست دبئی سے تشریف لائے۔ وہ بہت پیسہ کما کر لائے تھے۔ ایک روز ملنے آئے۔ بھائی کا مسئلہ سنا تو ان کو ایسی جگہ لے گئے جہاں لاوارث لڑکیاں تو تھیں مگر ان کے سودے ہوتے تھے۔ دوست کا نام طارق تھا۔ طارق نے کہا سہارا ہی دینا ہے تو کسی ایسی لڑکی کو عزت دو جو عزت کی زندگی اور جینے کو ترس رہی ہو، مگر زبردستی گناہ کی دلدل میں دھکیل دی گئی ہو۔ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور گرام آیا ہوگا، مجھے اس امر کا یقین ہے۔
طارق نے خود بھی ایک مظلوم اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی تھی۔ طارق کی بات میرے بھائی کو متاثر کر گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس بازار میں عیش و نشاط کی خاطر نہیں بلکہ مظلوم اور لاوارث لڑکی تلاش کرنے کو جانے لگے کہ جو عزت کی زندگی بسر کرنے کی تمنائی ہو۔ ایک روز ان کو دلال نے ایک لڑکی دکھائی جو میرے بھائی کو بھلی لگی۔ وہ 17 برس کی دوشیزہ تھی۔ گناہ گاروں کی بستی میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ جب تنہائی میسر آئی، بھائی نے نرمی سے کلام کیا۔ کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ کو نام سے کیا کام؟ اس نے بے دلی سے جواب دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کب سے یہاں آئی ہو اور کب تک روتی رہو گی؟ ایسے تو آنکھیں کھو دو گی۔ بھائی نے ہمدردی سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا کرو خدا تم پر رحم کرے۔ اب تو آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ ٹھیک ہے، بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ اپنے گھر ملازمہ رکھ لیں مگر میں یہ گندی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ تم کہاں سے آئی ہو یا لائی گئی ہو اور کس کی بیٹی ہو؟ سب یہی پوچھتے ہیں میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر، مگر مقصد وہی پورا کرتے ہیں جس مقصد کے لیے لاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تم میرا یقین کرو، آرام سے بیٹھو اور بھروسے سے بات کرو۔ میں تمہارے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ تم سے قبل بھی اس کانے دلال نے مجھے 3 لڑکیاں دکھائیں، بہت خوبصورت تھیں مگر مجھے پسند نہیں آئیں، جبکہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی ہو۔ آپ کی مہربانی ہے، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے حالات جاننا چاہتا ہوں اور تمہارا نام۔ حالات میں نہیں بتاؤں گی، نام انہوں نے نوشین رکھا ہے لیکن میرا نام طیبہ ہے۔ طیبہ نام ہی پیارا ہے جو تم پر جچتا ہے۔ حالات نہیں بتاؤ گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جہاں اسی غرض سے آیا ہوں، کسی مظلوم لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، اس کو عزت دار زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کیوں، کیا کسی عزت دار گھرانے سے لڑکی نہیں ملتی؟ ملی تھی مگر موت نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ ایسا گھاؤ ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ اب میرے پاس اس کی امانت 2 بچے ہیں جن کو ماں کی ضرورت ہے۔ میری اپنی ماں بوڑھی ہے، وہ اب ان کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ اس نے بہت غور سے بھائی کی باتیں سنی، پھر تعصب سے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی تمنا ایک عورت کو ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہاری قیمت ادا کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کے گھر والے کیسے برداشت کریں گے مجھ کو؟ یہ شادی میں اپنی والدہ کی مرضی سے کروں گا۔ اگر تم کو شرافت کی زندگی قبول ہے تو میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر لڑکی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ خوشی سے رونے لگی۔ تبھی بھائی نے درمیان والے آدمی سے رابطہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں آ گیا اور سوال کیا، کیوں باؤجی، کیا ہوا؟ معلوم تھا کہ یہ چھوکری ضرور بین کرے گی، ماتم کا ماحول بنا دیتی ہے اور گاہک کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے منع میاں، لڑکی نے ماحول خراب نہیں کیا، اس نے ماحول بنایا ہے اور یہ ہمارے مطلب کی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اگر ہم اس کو خرید کر نکاح کرنا چاہیں تو کتنی رقم ادا کرنا پڑے گی؟ یہ میں باؤجی سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں، کانے دلال نے جواب دیا۔ تو ابھی جا کر پوچھو اور آ کر بتاؤ۔ وہ ترنت چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد لوٹ آیا۔ ساتھ ایک ڈھیڑ عمر عورت بھی تھی، ٹسے دار، ظاہر ہے یہی بائی جی تھی۔ بائی جی، آپ کو منع میاں نے ہمارا مدعا بیان کر دیا ہوگا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم تو صاحب اس چھوکری سے پہلے دن سے تنگ ہیں، ناک میں دم کر دیا ہے اس نے ہمارا۔ ہم خود چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو کوئی خرید ہی لے جائے تاکہ ہمارے وہ دام تو وصول ہو جائیں جو ہم نے اس پر ضائع کر دیے ہیں۔ ہم نے اس کو 1 لاکھ میں خریدا تھا۔ اچھا تو بائی جی اب کام کی بات کرو، کتنے روپے لوگے؟ 2 لاکھ میں اگر نکاح بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آگے کوئی اس سے زبردستی دھندا کرائے، کیونکہ جب ہم کسی لڑکی کو خرید لاتے ہیں وہ ہماری اولاد کی طرح ہو جاتی ہے، اچھی نکلے یا بری، کما کر دے یا لگایا ہوا روپیہ غارت ہو جائے، وہ ہماری بیٹی بن جاتی ہے اور خراب اولاد کو بھی کوئی کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ ٹھیک ہے بائی جی، آپ رقم لیں جو شرطیں رکھی ہیں، مگر ہماری بھی ایک شرط ہے کہ جب اس کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے گا تب آپ سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے گا، آپ کا پھر ان سے کچھ ناتا واسطہ نہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ان کو اچھی زندگی کی دعا کیجیے، ہم سے رقم لیجیے اور ناتا ختم سمجھیے۔ درست ہے میاں، ہم کو منظور ہے، اس کی یاد تو دل میں رہے گی مگر اس کی اچھی زندگی بھی مد نظر ہے، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی ظلم کیا اور نہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی ظلم کرے۔
ہم نے اس کو اغوا کیا ہے اور نہ کرایا ہے، ہم نے تو صرف خریدا تھا، کیونکہ اس منڈی میں یہی رواج ہے کہ کچھ یہاں طوائف زادیاں ہوتی ہیں اور کچھ شریف زادیاں ہوتی ہیں کہ جن کو حالات یہاں لا پھینکتے ہیں۔ ہم ان پھولوں کو سنبھالتے ہیں، ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کی ناز برداریاں کرتے ہیں اور انہیں تکلیف میں دیکھ کر خود ہمارا اپنا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج تکلیف میں لگتی ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ہم ان کی اچھی طرح اور خوش رکھیں گے، آپ ہمارا یقین کریں۔ بائی جی اچھے دل کی عورت تھی، معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ طارق نے اسی دم 2 لاکھ کا انتظام کر دیا، رقم بائی جی کی ہتھیلی پر رکھ دی اور طیبہ کو انہوں نے بھائی کے سپرد کر دیا۔ میرے بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح میں بائی جی کو ضرور شامل کریں گے، تاکہ ان کو سکون رہے کہ لڑکی کو کسی غلط مقصد کے لیے نہیں بلکہ صحیح مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ طیبہ کو طارق اپنے گھر لے گیا اور بیوی کے سپرد کر دیا، کیونکہ بھائی اس کو بغیر نکاح گھر نہیں لانا چاہتے تھے۔ امی جان کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ حیرت کی بات کہ طیبہ کے بارے سن کر امی جان نے تو اس کو بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا۔ بولیں بیٹا تاجدار، کان کھول کر سن رکھو، اگر تم نے اپنی مرضی سے اسے اپنی بیوی بنا بھی لیا تو میں اسے یہاں نہ آنے دوں گی۔ اس بازار کی عورت میری پوتی اور پوتے کی ماں کہلوائے، مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ بھائی نے کافی منتیں کی، میں نے بھی کہا امی جان آپ اس کو طارق کے گھر جا کر ایک نظر دیکھ تو لیں، کیا پتہ اس کی مظلومیت ہی آپ کے دل پر اثر کر جائے۔ وہ اپنی مرضی سے تو طوائف نہیں بنی، مگر میری ماں نے تو بس ایک ہی رٹ لگا دی کہ میرے گھر بہو آئے گی تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی، اس بازار کی طوائف کو ہرگز قبول نہ کروں گی۔ امی کے سخت رویہ سے دل برداشتہ ہو کر بھائی تاجدار اس قدر دل گرفتہ ہوئے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا اور مسحری پر گر پڑے۔ کئی دن تک کچھ کھایا نہ پیا۔ جب بھائی کی ایسی حالت دیکھی تو ماں کی ممتا نے جوش مارا، مجھ سے بولی تم بھی چلو طارق کے گھر جا کر اس کو دیکھ آتے ہیں۔ ہم طارق کے گھر آئے۔ طارق کی بیوی نے تو پہلے ہی طیبہ کی طرح مظلوم لڑکی تھی، مگر انہوں نے عزت زندگی کو نعمت سمجھ کر خود کو ایک اچھی بیوی ثابت کر دیا۔ اب وہ طارق بھائی کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ بہرحال طیبہ کو دیکھا تو ایک انی سی دل میں لگی، وہ واقعی معصوم اور مظلوم دکھائی دی۔ والدہ نے کچھ سوچا اور پھر گھر آ کر تاجدار بھائی سے کہا مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، مگر اس لڑکی کا ہمیشہ ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ کبھی نہ کبھی باتیں ضرور کریں گے، تب سب باتوں کو برداشت کرنا، دوبارہ ماضی میں نہ دھکیل دینا۔ امی جان میں وعدہ کرتا ہوں، لوگ جو بھی کہیں میں طیبہ کا زندگی بھر ساتھ نبھاؤں گا۔ طیبہ کو میں نے اور بیگم طارق نے دلہن بنایا اور نکاح بھی ان کے گھر پر ہوا۔ طارق بھائی نے سارا انتظام کیا تھا۔ بھائی کے دونوں بچے امی کے پاس تھے۔ نکاح کے بعد 2 روز تک تاجدار بھائی نے اپنی منکوحہ طیبہ کے ساتھ طارق بھائی کے گھر گزارے، جہاں اوپر کی منزل پر انہوں نے کمرہ سجا دیا تھا۔ تیسرے روز بھائی اور طیبہ بھابھی سادہ کپڑوں میں گھر آئے تو امی نے عامر اور شنیلا سے ان کی نئی ماں کا تعارف کرایا۔ طیبہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اچھی ثابت ہوئی۔ وہ سگڑ اور ہمدرد دل رکھتی تھیں۔ آتے ہی گھر کو سنبھال لیا، بچوں کو مانوس کیا اور ان کو اس قدر پیار دیا کہ وہ پروانہ وار اس کے گرد منڈلاتے تھے۔ بھائی بھی خوش تھے، ان کو فخر تھا کہ ان کا انتخاب صحیح تھا۔ طیبہ امی جان کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت کرتی اور مجھے بھی عزت و احترام دیتی تھی۔ کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، گویا کہ اس کو عزت کی زندگی کی شدید آرزو تھی اور اب وہ اس نعمت کو کسی صورت نہ کھونا چاہتی تھی۔ برسوں بعد میں نے اپنے بھائی کو خوش و خرم اور ہنستے مسکراتے دیکھا اور وہ ہر دم چہکتے مہکتے تھے۔ وہ گھر جو حسن افروز بھابھی کے بعد سونا ہو گیا تھا، وہاں اب بھائی اور بچوں کے کہکے گونجتے سنائی دیتے تھے۔ طیبہ کی ذات سے ہمارے گھر میں خوشحال گھرانے کا احساس دوبارہ جاگ اٹھا تھا اور دل و ذہن نے سکون کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات سے آپ ٹھنڈک کا احساس پاتے ہیں۔ بھائی کو بھی طیبہ سے یہی امید تھی کہ وہ زمانے کی ٹکرائی ہوئی ہے تو گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے گی۔ وہ نازک سی خوبصورت سی لڑکی اگر نیک اتوار تھی تو میرے بھائی میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ خوبرو تعلیم یافتہ آفیسر تھے، بیوی کا بہت خیال رکھنے والے، گھر اور بچوں سے پیار کرنے والے تھے۔ طیبہ ہمارے ساتھ اچھی تھیں، لہٰذا ہم لحاظ کے مارے ان سے ماضی کے بارے میں پوچھتے نہ تھے۔ ایک روز خود ہی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو کچھ انہوں نے بتایا انہی کی زبانی سنیے۔ ایک روز امی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھیں کہ ان کو بچھو نے ڈس لیا۔ یہ کالے رنگ کا بچھو بڑا سا بچھو تھا، فوراً زہر چڑھ گیا۔
शदीद तकलीफ़ के आलम में इनको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन अब फाका ना हुआ और बुखार के आलम में ही इनकी वफ़ात हो गई। अम्मी की वफ़ात के बाद बाजी 18 बरस की और मैं 15 साल की थी। अम्मी की जुदाई ने हमारे घर की खुशियों और पुरसकून को मुतासर किया। लोगों ने वालिद को मशवरा दिया कि जल्द दूसरी शादी कर लो, क्योंकि घर में जवान बच्चियां हैं, इनका बगैर माँ के अकेले रहना ठीक नहीं। वालिद की शादी फूफी ने अपने ससुराल में एक दूर की अजीज़ा से करा दी। ये औरत तलाक याफ्ता थी, एक बेटी और एक बेटा पहले खावन से था, जिनको वो हमरा ले आई। वो खुद इतनी बुरी ना थी, मगर इसके दोनों बच्चे शैतान सिर्फ थे। उन्होंने हम बहनों का जीना दो भर कर दिया। अब्बू से भी शिकायत ना कर सकते थे कि वो सतीली माँ के गुन गाने लगे थे। फुप्पो अक्सर आती थी, उन्होंने जो ऐसा माहौल देखा, अपने बेटे के लिए बाजी का हाथ अब्बू से मांग लिया। यूँ मेरी बहन इनकी बहू बनकर फुप्पो के घर चली गई, मगर अजाब झेलने को मैं अकेली रह गई। नई माँ और इसके बच्चों ने मुझे नुकरानी बना लिया। वो मुझ पर हुक्म चलाते और सारा काम कराते। इस पर अम्मी को खुदा ने एक बेटा दे दिया। माँ तो घर के सियाह सफ़ेद की मालिक हो गई। मैं इनका बेटा भी खिलाती और घर भर का काम भी करती। फूफो मेरी हालत पर कुड़ती। पड़ोसने भी अम्मी को कहती कि बच्ची की शादी कर दो, कब तक इससे खिदमत लोगी। इन बातों से चिढ़कर मेरी सौतेली माँ ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी करा दी, मगर ये शादी क्या थी, खाना बर्बादी ही थी। ये शख्स ओबाश और जवारी था, नशा करता था और इसके रवाबत बाज़ार हुसन से थे, जहाँ ये अक्सर जाया करता था। वो नशा में मुझे मारता पीटता। मार पीट से एक रोज़ मेरी हालत ख़राब हो गई तो सास डॉक्टर के पास ले गई। इसने बताया कि तुम्हारी बहू अब कभी माँ ना बन सकेगी। इस इंकशाफ पर सास मुझसे जान छुड़ाने की सोचने लगी। घर में सास का भांजा आया करता था, इसका नाम अत्तार था। वो मुझसे हमदर्दी करता तो मैं इसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगी। एक दिन पुलिस आई और मेरे शोहर को गिरफ्तार करके ले गई। इनको जेल हो गई। अतार अब सास के पास आता और ज़रूरत की एशिया जेल मेरे खामद को पहुंचाता। एक रोज़ सास ने मुझे एक कागज़ दिया कि जब्बार ने जेल से तलाक लिखकर तुमको भेजी है, अब तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। सास से मैंने कहा कि ऐसे घर न जाऊंगी, मेरे वालिद को बुलाओ ताकि वो खुद आकर मुझे ले जाएं। कुछ दिन बाद सास बोली, तुम्हारा बाप तो नहीं आ सकता, कहो तो मैं तुमको खुद मेके पहुंचा दूं। जैसे आपकी मर्ज़ी, मैंने जवाब दिया। ज़ाहिर है अब सास के बस में थी, जबकि वालिद ने तो नई शादी करके मुझे भुला ही दिया था। मेके में भी कब कोई मेरा ख्याल रखने वाला था। सौतेली माँ और इसके औलाद वहाँ बरजुमान थी। ये लोग मुझसे खिदमत लेते और तरह तरह से जहनी अजियत देते। एक दिन गुजर गया, सास ने बताया कि तुम्हारे बाप को दोबारा फ़ोन किया है, मगर वो जवाब नहीं दे रहा। तुम तैयार हो जो, हम तुमको तुम्हारे वालिद के घर छोड़ आते हैं। नाचार मैं तैयार हो गई तो सास कहने लगी, अतार मेरे गुर्दे में दर्द है, तुम ही इसको इसके वालिद के यहाँ पहुँचा दो। जब मैं अतार के साथ जा रही थी, घर से जाते हुए रोती जा रही थी, तब वो मुझे झूठी तसल्लियाँ देने लगा। कहा कि अगर तुम्हारी वालदा ने तुमको कबूल ना किया या तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया तो मैं तुम्हारे वालिद को रिश्ता का पैगाम दे दूँगा और शादी कर लूँगा। रो मत, अभी तो इद्दत की मुद्दत पूरी करनी होगी, इसलिए तुम्हारा मेके जाना ज़रूरी है। लेकिन वो मुझे वालिद के घर पहुँचाने की बजाय बाई जी के कोठे पर ले आया और मेरे दाम खड़े करके चला गया। अब मैं इन लोगों के रहमो करम पर थी जो मेरा राब्ता मेरे वालिद से नहीं कराते थे। उन्होंने मुझको अच्छा खिलाया और प्यार भी दिया, लेकिन मुझे सुकून ना था। रूह तो पहले मर चुकी थी, अब जिस्म को भी मुर्दा समझ लिया। 1 साल का ये अरसा क़यामत बनकर मुझ पर गुजरा। फिर ताजदार फरिश्ता रहमत बनकर आए और मेरी सब दुआएं कबूल हो गईं। तैयबा की कहानी बहुत दिलसोज थी। हम चाहते थे कि वो अपने वालिदैन से रब्ता करे, मगर इसने मना कर दिया। कहा कि मुझे ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं जिनकी बेहसी ने मुझे कुएं में गिराया। अब मुझे मंजिल मिल गई है और इसी चार दीवारी में मरूंगी। ताजदार भाई तैयबा भाभी का बहुत ख्याल रखते थे और वो बच्चों के साथ खुश थीं। खुद माँ नहीं बन सकती थीं, इस बात का ज़रूर इनके दिल को मलाल होगा, लेकिन मेरे भाई के 2 बच्चे मौजूद थे, लिहाजा अम्मी और भाई को इस बात से फ़र्क ना पड़ा कि भाभी बांझ हैं। जब तक अम्मी ज़िंदा रहीं, भाभी ने इनका बहुत ख्याल रखा। अम्मी ने भी तैयबा का साथ दिया। मेरी शादी के चंद बरस बाद अम्मी जान की वफ़ात हो गई। भाई को बैंक की तरफ से दुबई भेज दिया गया। भाभी और बच्चे वहाँ चले गए। भाई ने बाकी सर्विस पूरी की और फिर कनाडा सुकूनत अख्तियार कर ली। आमिर और शनीला की शादियाँ हो चुकी हैं।
وہ کینیڈا میں خوش و خرم ہیں۔ بھابھی کا کبھی کبھی فون آتا ہے تو خیریت کی اطلاع مل جاتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھابھی کو خوش رکھے۔ میرے بھائی کو تو نیکی کا ثمر مل گیا ہے اور وہ وہاں خوش ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں اس طرح کی نئی نئی اور دلچسپ کہانیاں۔